حافظین قصر جناب پوتیفار کے فرماندے جناب رودامون شرف باریابی چاہتے ہیں۔ میرے خداوندگار آمون خوطب جوان کی عمر دراز ہو۔ فرماندہ لشکر اور رئیس خزانہ پوتیفار عزیز مصر اس دنیا کو خیر بات کہہ کر عازم سفر غرب ہو گئے ہیں۔ پوتیفار ایک عظیم شخص تھے اور انہوں نے مصر کے لیے قابل قدر خدمات انجام دی۔ مصر کی عظمت اور قدرت ان کی فداکاریوں کے ہی مرہون منت ہے۔ ہماری جانب سے ان کے اہل خانہ کو افسوس اور تعزیت پیش کیجیے گا۔ ہم ان کی آخری رسومات میں ضرور شرکت کریں گے۔ مصر کی قدیم روایت کے مطابق آپ کو پوتیفار کی آخری رسومات میں ان کے جانشین کا تعین کرنا ہوگا۔ ہم ان کی آخری رسومات کے موقع پر اپنے فیصلے کا اعلان کریں گے۔ فرماندہ ہورمہوب پوتیفار کی جانشینی کے لیے نہایت مناسب رہیں گے۔ میری نظر میں ان کے لیے ایک مناسب منصب ہے۔ منصب عزیز مصر زیادہ بہتر ہے۔ کہیے کہ میرا تخت رواں آمادہ کریں، ہم ان کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ پوتیفار ایک عظیم شخص، باصلاحیت فرماندے اور حکیم و دانا مشیر تھے۔ میں ان کی 40 سالہ خدمات کی قدردانی کرتا ہوں۔ انہوں نے بطور عزیز مصر، سپہ سالار لشکر اور رئیس خزانہ نہایت قابل قدر خدمات انجام دی۔ میرے والد بزرگوار آمون خوطب سوم اور سرزمین مصر کے لیے ان کی یہ گراں قدر خدمات ناقابل فراموش ہے۔ میں ان کے لیے اس جہاں میں دائمی سکون اور ابدی زندگی کی آرزو رکھتا ہوں، اور مجھے اس بات کا کہ میں ان بزرگوار کے آخری ایام میں وجود پرفیض سے مستفید نہ ہو سکا ہمیشہ افسوس رہے گا۔ یوزار سیف کی شکست کا دن ہوگا، اور ملک کے جانشین ہو جانے سے یوزار سیف کی برطرفی یقینی ہو جائے گی۔ مصر کی قدیم روایات کے مطابق جناب پوتیفار کی آخری رسومات کے موقع پر مجھے ان کا جانشین مقرر کرنا ہوگا۔ لہذا میں اس سلسلے میں مردم مصر کے امین اور قابل احترام
یوزارسیف سے زیادہ کسی کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتا۔ میں آج سے یوزارسیف کو جناب پوتیفار کا جانشین مقرر کرتے ہوئے انہیں عزیز مصر کے خطاب سے نوازتا ہوں، اور ہورمہوب چونکہ ایک باصلاحیت اور بہادر سپہ سالار ہے، لہٰذا انہیں لشکر کی فرماندہی کی ذمہ داری سونپتا ہوں۔ مجھے امید ہے یہ دونوں حضرات اپنی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں گے اور سرزمین مصر کی ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے گے۔ یوزارسیف ایک بیگانہ ہے، مصر کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ سرزمین مصر کا پروردہ اور تربیت یافتہ ہے۔ وہ نہ صرف ہمارے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے بلکہ انتظامی امور میں بھی ہم سے زیادہ ماہر ہیں۔ آخر تم نے ہورمہوب کو جانشین پوتیفار کیوں نہیں چنا؟ بانو، ہورمہوب ایک بہادر سپاہی ہیں۔ وہ امور زراعت و خوراک اور خزانہ داری سے ناواقف ہیں۔ ان کے لیے سپہ سالار کا منصب ہی بہتر رہے گا جس کا انتخاب جناب فرمانروا نے کیا۔ تم سب کافر ہو گئے ہو، تم بھی، تمہارا شوہر بھی اور یوزارسیف بھی۔ تم لوگوں کا مصر کے خداؤں اور ان کے آئین پر ایمان نہیں رہا۔ تم سب کے سب معبد کے خلاف متحد ہو گئے ہو۔ عالی جناب یوزارسیف عزیز مصر تشریف لاتے ہیں۔ درود بر فرمانروای مقتدر و مہربان مصر۔ درود بر یوزارسیف حکیم عزیز مصر۔ فرمانروا نے مجھے جناب پوتیفار کی جانشینی کے لائق جانا، اس کے لیے میں ان کا سپاسگزار ہوں۔ جب خداوند نے آپ کو رسالت جیسی عظیم ذمہ داری کے لیے منتخب کیا تو پھر مصر کے انتظامی امور کے لیے ہم آپ کے علاوہ کسی اور کا انتخاب کس طرح کرتے؟ آپ تو اس سے کہیں زیادہ مقام اور مرتبے کے لائق ہیں۔ آپ ہمارے نزدیک مدیر و مدبر، دانا اور حکیم و معتمد و امین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مصر کے تمام امور اور اس بحران سے جو ہمیں درپیش ہے نمٹنے کے لیے بھلا ہم آپ جیسے لائق اور دانا مدبر کو چھوڑ کر کیوں کر کسی اور کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ جناب فرمانروا کی ان نوازشات پر میں ان کا سپاسگزار ہوں اور امید ہے کہ میں ان کے اس اعتماد کا کماں کا حق ادا کر سکوں گا۔ کاہنان معبد ذخیرہ اندوزی کی فکر میں پڑ گئے ہیں اور منافع خوری کی فکر میں۔ تو پھر یہ ہورمہوب کیا کر رہا ہے؟ ان منافع خوروں کی راہیں مسدود کیوں نہیں کرتا؟ انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ مستقبل کی جنگ گندم کی جنگ ہے، لیکن میں اس گندم کی ذخیرہ اندوزی کے کچھ زیادہ مخالف بھی نہیں ہوں۔ کاہنان اور ثروت مند اس ذخیرہ اندوزی سے خود اپنی شکست کی راہ ہموار کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم صحیح طریقے سے گندم کی ذخیرہ سازی کریں تو ان کی شکست کے اسباب مہیا کریں گے۔ مجھے اقرار کرنا پڑے گا کہ میں آپ کے کہنے کا مقصد نہیں سمجھ پا رہی۔ بھلا گندم کی ذخیرہ اندوزی کیسے کاہنوں کے لیے شکست کا باعث بنے گی جبکہ ہمارے لیے کامیابی و کامرانی کا؟ اس کی وجہ ذخیرہ سازی کا طریقہ کار ہے۔ جس طرح وہ گندم کی ذخیرہ اندوزی کریں گے وہ 2 سال سے زیادہ دوام نہیں پائے گا اور وہ تمام ذخیرہ ضائع ہو جائے گا، لیکن ہم اپنے مخصوص طریقہ کار سے گندم کو سالوں تک محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یوزارسیف ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمیشہ ہماری فکروں کو مزید مہمیز کر دیتی ہیں۔ میں نے ذخیرہ سازی کا یہ راز اب تک کسی کو نہیں بتایا ہے اور یہ طریقہ میں نے اپنے خدا سے سیکھا ہے، لیکن اگر جناب فرمانروا مصر ہیں تو میں بتائے دیتا ہوں، لیکن اگر مجھ پر اعتماد کریں تو بہتر ہوگا کہ یہ راز محفوظ رہے گا۔ مجھے آپ پر مکمل اعتماد ہے۔ اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے تو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا مقصد تو صرف ارباب معاہد کی شکست اور آمون اور اس کے فرسودہ آئین کی نابودی ہے۔ اب ان مقاصد تک رسائی کیسے حاصل ہو یہ آپ کا مسئلہ ہے۔
آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قحط تو خشک سالی کا آغاز ہی کاہنوں اور ثروت مندوں کی شکست کی شروعات ہے۔ بچپن سے معبد آمون کے ارباب اختیار و کاہنان کی خودسریوں اور حماقتوں کا گواہ رہا ہوں، اور اس نفرت اور بیزاری میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ جب تک میں آمون، آخمہو اور دیگر کاہنوں کی بساط نہیں لپیٹ دیتا، سکھ کا سانس نہیں لوں گا۔ میں آپ سے متفق ہوں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے میرا مشورہ ہے کہ سب سے پہلے آمون کی بقا کے اصلی ارکان کا خاتمہ کیا جائے، اور پھر آمون کا۔ اور ان ارکان میں سے ایک آمون پر پختہ عقیدہ ہے اور دوسرا معبد کے خزانے۔ جب تک یہ دونوں ارکان قائم ہیں، آمون اور کاہنان بھی بدستور اپنی جگہ قائم رہیں گے۔ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں کہ جب تمام خدا اور ان کے معبد انعطاف پذیر ہو جائیں گے۔ آخمہو کو زیر کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، انہوں نے ہر جگہ تو نفوذ کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ مجھے اپنی ماں بانوتی پر بھی اعتماد نہیں رہا، اور مجھے ہمیشہ اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ مبادہ مجھ پر پہلا وار انہی کی جانب سے ہو۔ یہ ایک جنگ ہے جناب فرما روا، جس طرح جاسوسی اور مخبری اس کا لازمی جزو ہے، اور جناب فرما روا اسی طرح کشت و خون سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل جیسا کہ ماضی میں کاہنان معبد نے فرمانروا آمون ہوتب سوم کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ جناب یوزارسیف، آپ نے قصر کے معبد کے اصلی محرکین کی سرکوبی کے لیے کیا تدابیر سوچی ہیں؟ پہلے قصر میں موجود معبد کے اصلی محرکین کی شناخت کرنا ہے، جن کی شناخت تقریباً کی جا چکی ہے، پھر ان پر کڑی نظر رکھنا اور بوقت ضرورت ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کرنا ہے۔ نہیں، میں کبھی بھی خوریزی کے حق میں نہیں رہا۔ جناب یوزارسیف کے کہنے کا مقصد خونریزی نہیں ہے، یعنی کچھ تو خون کی ضرورت ہی نہیں، بس قصر سے ان کا انخلا ہی کافی ہوگا۔ آپ نے کہا کہ اصلی محرکین کی شناخت کر لی گئی ہے؟ جی بانو حضور، جلد ہی انہیں بے نقاب کر دوں گا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ درود پر فرمانروا اور میرے خداوندگار جناب آمون ہوتب۔ میں جو خود ایک توانا و بھی ہمتا خداوند کی تلاش میں ہوں، اور ایسے میں بانو نفرتی تھی مجھ جیسے کو اپنا خداوندگار سمجھتی ہیں۔ میں معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کے آرام میں مخل ہوئی، لیکن ایک اہم خبر سنی، لہٰذا ضروری سمجھا کہ آپ کی گوش گزار کر دوں۔ سن رہا ہوں۔ ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ کاہنان معبد یوزارسیف کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کب، کہاں اور کیسے؟ یوزارسیف اس وقت کہاں ہے؟ میں یہ سب تو نہیں جانتی، بس اتنی خبر ملی ہے کہ کاہنوں نے ان کے خلاف منصوبہ بنایا ہے، کسی بھی وقت یوزارسیف پر جان لیوا حملہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ بانوتی کی ندیمہ خاص نے خود سنا تھا کہ آپو کی کاہن آپ کی والدہ کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ یوزارسیف کو میرے پاس بلاؤ، فوراً۔ درود بر جناب فرمانروا آمون ہوتب۔ میرے سننے میں آیا ہے کہ کاہنان معبد آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب تک تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آپ کی پریشانی بلا وجہ ہے۔ ہمارے بھی سننے میں کچھ ایسی ہی خبریں آئی ہیں، اور کئی ایک مشکوک سرگرمیاں بھی دیکھنے میں آئی ہیں جو کافی پریشان کن ہیں۔ آج آپو کے کاہن نے بانوتی سے ملاقات کی اور قصر کے داخلی دروازے پر ایک محافظ سے بھی بات کی۔ میں ان کی بات تو نہ سن سکا، البتہ مجھے یقین ہے کہ ان کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اس خبر میں صداقت ہے۔ ابھی بانوتی کی ندیمہ خاص میرے پاس آئی تھی اور بتا رہی تھی کہ اب جبکہ معبد کے کاہن آپ کو امور مصر کی مسئولیت سے برطرف کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، تو اب آپ کے قتل کا ارادہ کیا ہے۔ میں نے کہا تھا نا علی جناب کہ ابھی پچھلے ہی دنوں جب معبر اعظم کو مارا گیا تھا تو نینفر نامی ظاہرہ کے ایک خطرناک قیدی نے واضح طور پر مجھ سے کہا تھا کہ وہ یوزارسیف کی طاق میں ہے۔ ان سب باتوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے، میں تو ایسے مسموم ماحول میں اپنے اصلی اہداف میں عدم پیش رفت کے لیے فکر مند ہوں۔ اس طرح تو ہماری تمام تر قوت و صلاحیت بجائے قحط سے نبرد آزما ہونے کے
ان سازشوں سے نمٹنے میں ہی صرف ہو جائے گی. میرے والد تو صرف کاہنان معبد کی خودسریوں کے شدید مخالف تھے، لیکن میں تو آمون اور آئین آمون پرستی ہی کے سخت مخالف ہوں. اس آئین ہی کو اب جلد از جلد ختم ہو جانا چاہیے. مجھے اب جلد ہی اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنا پڑے گا. ممکن ہے کہ کل تک بہت دیر ہو جائے. لیکن وہ شمشیر جو وقت سے پہلے نیام سے باہر آ جائے صاحب شمشیر کی جان کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے. معبد کے خلاف ہمارا چھوٹا سا اقدام بھی لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکا سکتا ہے. دوسری جانب معبد آمون کی بے پناہ دولت کے بلبوتے پر وہ لوگوں کو خرید کر بآسانی حکومت مصر کے خلاف استعمال کر کے ہزاروں بے گناہ انسانوں کی موت کا باعث بن سکتے ہیں. تو کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ وہ لوگ دن کے اجالے میں ہمارے ہی قصر میں جاسوسی کرتے ہیں اور آپ کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں، اور ہم انہیں مہلت دے دیں تاکہ وہ ہم پر ایسی کاری ضرب لگائیں کہ جس کا ازالہ ہی ممکن نہ ہو؟ اگر جناب فرما روا خود پر قابو رکھیں تو میری نظر میں ایک راہ حل ہے جو کاہنوں کی سازشوں سے نجات کا باعث بن سکتا ہے. سن رہا ہوں. میں تو بس کاہنوں کی سازشوں سے چھٹکارا چاہتا ہوں. کس طرح یہ آپ بہتر جانتے ہیں. سب سے پہلے میرا جناب فرما روا سے ایک سوال ہے، پھر اس کے بعد میں کاہنوں سے نمٹنے کا راستہ بتاؤں گا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جناب فرما روا کس خدا کی پرستش کرتے ہیں؟ میں آپ کے خدا کے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں جانتا، البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ معبد کے خداؤں کی طرح وہ اپنے خزانوں کے منہ بھرنے کی فکر میں نہیں رہتا، اور اس نے اپنے پیامبر یوزارسیف کو بغیر کسی مفاد کے اہل مصر کی نجات و ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اس کے جو اوصاف آپ نے بیان کیے، کیا اس کے پیش نظر میں آپ کو خدائے یکتا کی پرستش کی دعوت دے سکتا ہوں؟ اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اس وقت بھی خداوند یکتا ہی کی پرستش کرتا ہوں. خدائے یکتا کی؟ ہاں بالکل، خدائے یکتا کی. وہی جس کے نور سے تمام کائنات منور ہے اور جس سے تمام مخلوق یکساں طور پر فیض پاتی ہے. وہی جو موجودات کی حیات کا موجب ہے، جنگلوں کا از خود اگنا اور کھیتوں کا لہلہانا جس کی بدولت ہے. جناب فرمانروا کو جوش میں نہیں آنا چاہیے، کہیں دوبارہ آپ پر غشی کا دورہ نہ پڑ جائے. میں خدائے آتون کی، یعنی اس خدا کی پرستش کرتا ہوں جس کے بغیر تمام کائنات سرد و بے رنگ ہے. خدائے یکتا و بھی ہمتا سے آپ کی مراد وہی آتون ہے نا؟ میں صحیح سے کچھ سمجھا نہیں. کیا جناب فرما روا اس خدا پر کہ جو خورشید کو تابندگی بخشنے والا اور خالق کل مخلوقات ہے ایمان لائے ہیں؟ اس پر بھی اور اس کے پیامبر پر بھی. کیا میں خدائے یکتا کو آتون کہہ سکتا ہوں؟ اس کے ہزاروں نام ہیں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. جناب آمون ہو تب اسے آتون کہہ سکتے ہیں. آمون ہوں تب. میں اس نام سے بیزار آ چکا ہوں. میں آمون کے نام سے ہی بیزار ہوں. میں آتون کی پرستش کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد مجھے آخناتون کے نام سے پکارا جائے. خوبصورت نام ہے، بندہ آتون، آخن آتون یعنی آخناتون. میں کل اپنے دین کی تبدیلی کا اعلان کر دوں گا. سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آمون ہو تب نہیں، آخناتون ایک نادیدہ خدا یکتا کی پرستش کرتا ہے، اور سب کو حکم دوں گا کہ وہ بھی یکتا پرست ہو جائیں اور مصر کے ان بے شمار بے جان خداؤں سے اظہار بیزاری کریں اور انہیں نابود کر دیں. میں آپ کے یکتا پرست ہونے اور نام کی تبدیلی سے تو متفق ہوں، لیکن فی الحال لوگوں کو یکتا پرستی پر مجبور کرنا اور ان کے آئین کی تبدیلی کو مناسب نہیں سمجھتا. لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ کو لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. لوگ اب بھی آمون کے معتقد ہیں. البتہ اگر آپ اپنے آئین کا نام تبدیل کر دیں تو لوگ تردد کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کو خدا کا فرزند سمجھتے ہیں، اور آپ کا اظہار بیزاری آمون پر ان کے ایمان کو متزلزل کر دے گا. ایسی صورت میں تو کاہنان معبد آپ کے نام کی تبدیلی پر نہایت خشمگین ہوں گے. اس میں کوئی شک نہیں. میرا مشورہ ہے کہ ایک مخصوص دعوت میں اور تمام حاضرین کی موجودگی میں آپ اپنے نام اور آئین کی تبدیلی کا برملا اعلان کیجیے. یہ خبر کاہنوں پر بجلی بن کر گرے گی، کیونکہ فرما روا کے آئین کی تبدیلی آمون کی عظمت اور کاہنوں کے مقام و مرتبے کو کم کر دے گی. اس طرح تو ہمیں اپنے قصر سے معبد آمون کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا، اور بانو نفرتیتی کو بھی آئین یکتا پرستی قبول کرنا ہوگا.
और यूं कसर को काहिनाने माबद की दखल अंदाजियों से भी निजात मिल जाएगी। ऐसी सूरत हाल में तो जनाब युजार सीफ के लिए मजीद खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि माबद इन तमाम वाकयात का जिम्मेदार उन्हीं को ठहराएगा। परेशान मत होइए, मेरा खुदावंद मेरा मुहाफिज है। जनाब युजार सीफ, खुदावंद अपने पैगंबर की हिफाजत करेगा और हम अपने पैगंबर की। खुदावंद का हिफाजत करना हमें बरी जिम्मा तो नहीं करता है ना। इन्हें हरगिज़ तन्हा न छोड़ा जाए, बिलखुसूस जब कसर से बाहर तशरीफ ले जाएं। बात उनके लिए मुश्किल पैदा कर दी। सरजमीन नीले मुकद्दस के खुदाओ, ऐ मिस्र के पोशीदा इसरार और रमूज के खुदाओ, ऐ आमून खुदाओं के खुदा, ऐ वो जिसने फिरौनों और फरमारवाओं को कुदरत और ताकत और नील को रवानी तकद्दुस, मिस्र को अजमत और एराम में मिस्र को इस्तेहकाम बख्शा। हमारे जवां फरमा रवा आमून होतब चाहरुम को तमाम फराइना की कुदरत, नीले मुकद्दस की बार आवरी, मिस्र की अजमत और तमाम एराम में मिस्र का इस्तेहकाम अता फरमा, और उन्हें उनके दुश्मनों और उनके हरीफों के मद्दे मुकाबिल किससे ही तिहा और मीनसानी और इजाज से लेकर शमार और अस्तीला तक की हुकूमत अता फरमा, और तमाम खुदाओं को उनका मददगार करार दे।
عالی جناب، اگر آپ کی طبیعت ناساز ہے تو میں خرم ہوپ سے معذرت کر لیتا ہوں کہ آپ کی طبیعت خرابی کے باعث آج قصر میں حاضر ہونے سے قاصر ہے۔ نہ ہم نے آج تک اپنے خداوند کے احکامات کی بجاوری میں لمحہ بھر کی بھی تاخیر نہیں کی ہے۔ اپنے فرائض کے انجام دہی میں بیماری کو جواز بنا کر کوتاہی برتنا مناسب نہیں۔ ویسے معاملہ کیا ہے؟ معلوم نہیں، خرم ہوپ کہہ رہے تھے کوئی اہم کام ہو۔ دیکھ رہے ہو آدھی رات کو کس طرح ہماری نیند حرام کی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جناب آمون ہو تب اپنا خواب صبح معبروں سے بیان کر دیتے؟ کبونی جاؤ اور چند معبروں کو خبر کرو اور انہیں ہمارے پیچھے فوراً روانہ کرو۔ اطاعت عالی جناب۔ عالی جناب پوتیفار اور کاہن اعظم عام خماہو شرف باریابی چاہتے ہیں۔ آپ پر بھی درود ہو۔ جناب فرمانروا سلامت رہے۔ کیا ہوا؟ امید ہے کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش نہیں آیا ہوگا۔ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، شاید بہتر ہو شاید نہ ہو، اور ممکن ہے کوئی تعبیر ہی نہ ہو اس کی۔ خواب فرمانروا کی تعبیر سراسر خیر اور نیکی پر مبنی ہے۔ میں نے معبروں کو بلوایا ہے، آتے ہی ہوں گے۔ جو کچھ بھی ہے اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ بیناروس، تمہارے خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ آج سے 3 دن بعد تم اپنے سابقہ عہدے پر بحال کر دیے جاؤ گے۔ بیناروس! جی علی جناب۔ کیا تم ہمارے شرابدار نہیں ہو؟ کیوں نہیں جناب، کیوں نہیں؟ البتہ تم آپوپیس 3 دن بعد تختہ ادار پر مصلوب کر دیے جاؤ گے اور اس وقت تک لٹکائے جاؤ گے جب تک کہ تمہارے جسم کو چیل کوے نہ نوچ ڈالیں۔ یوزار صرف؟ واہ بیناروس واہ، کیا خوب تم نے اپنا کیا ہوا وعدہ نبھایا۔ 7 سال گزر گئے۔ بانوی محترم، میرا خیال ہے کہ فرما روا آمون حتب کے خواب کے تعبیر کا حل جانتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ معبران آ چکے ہیں، اب تمہاری تعبیر کی ضرورت نہیں۔ درود پر فرمانروائے مصر خداوند آمون حتب۔ یہ مصر کے نامی گرامی تعبیر بتانے والے ہیں۔ میں جناب فرما روا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا خواب بیان کریں تاکہ ان لوگوں کی صلاحیتوں کا بذات خود مشاہدہ فرمائیں۔ میں نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازہ گائیں دریا نیل سے نمودار ہوئیں اور ساحل پر چرنے میں مشغول ہو گئیں۔ پھر نیل خشک ہو گیا اور 7 لاغر گائیں زمین سے نمودار ہوئیں، اور پھر ان کمزور و لاغر گایوں نے ان موٹی اور فربا گایوں کو کھا لیا۔
अगर जनाब फरमा रवा इजाजत दे तो ये लोग एक दूसरे से मशवरा कर लें। जरूर करें, जितना चाहें मशवरा करें। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि बड़ा बामकसद ख्वाब है। क्या आप में से कोई इस ख्वाब की ताबीर बता सकता है? इस ख्वाब की ताबीर है जरूर, लेकिन क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। खामोश क्यों है? फिलहाल तो हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कह दो ये ख्वाबी परेशान है। हाँ, हमारे ख्याल में जनाब आमून होतब का ख्वाब एक नाकाबिल ताबीर ख्वाब है। बेमकसद और बेमायने ख्वाबों में से एक है। इस ख्वाब की ताबीर बहुत मुश्किल है। यूं क्यों नहीं कहते कि आप लोग मेरे ख्वाब की ताबीर नहीं जानते? हर माकूल आदमी बआसानी समझ सकता है कि ये कोई बामकसद ख्वाब है। जनाब फरमा रवा जानते हैं कि हमारे मुअब्बिरान बासलाहियत और तजुर्बेकार हैं। मुझे इनकी सलाहियतों पर कोई शक नहीं। बेशक अगर जनाब फरमा रवा के ख्वाब की कोई ताबीर होती तो ये जरूर बताते। मुझे अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए और आप लोगों को इसकी सही ताबीर देनी होगी। खुद पर काबू रखिए जनाब फरमा रवा, गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं जनाब फरमा रवा से आपके लिए कुछ मोहलत ले सकती हूँ। बिलाशुबा मेरे ख्वाब की ताबीर जरूर है, लेकिन इनमें इतनी अहलियत ही नहीं कि मेरे ख्वाब की ताबीर दे सके। अब जबकि बानूती ने फरमाया, आप लोगों को मोहलत दी जाती है। अलबत्ता मुझे अपने ख्वाब की ताबीर जल्द अज जल्द चाहिए। कुछ न कुछ तो बता देते, कुछ तो कह देते, तो कम से कम यहाँ से तो निजात मिल जाती। चलो चले। क्या मुझे इन्हें बता देना चाहिए कि जनाब युजार से इस ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं? लेकिन नहीं, इनमें से कोई भी युजार सेब का खैर ख्वाह नहीं है। आसानी समझा जा सकता है कि गंदुम के खोशों वाला ख्वाब 7 गायों वाले ख्वाब की माने। ये 7 फरवा गाय ही गंदुम की सब्ज हरी बालियां हैं और लागर और कमजोर गाय वही गंदुम की जर्द खुश बालियां। मैंने मुतवातिर 2 रातें 2 ख्वाब 2 मुख्तलिफ शक्लों में देखे। अब आप लोग मेरे ख्वाब को एक बेमकसद और बेमानी ख्वाब कहकर इतनी आसानी से दामन नहीं बचा सकते।
مجھے اپنے خواب کی تعبیر چاہیے. اگر نہیں کر سکتے تو اعتراف کر لیں تاکہ پھر میں آپ لوگوں کے بارے میں کچھ سوچوں. اگر آج رات میرے خواب کی تعبیر پیش نہ کر سکے تو کل آپ سب لوگوں کو قید کروا دوں گا. بلا شبہ آپ کا خواب ایک بامقصد خواب ہے، لیکن یہ لوگ تعبیر بتانے سے قاصر ہیں. اگر تعبیر ممکن نہ بھی ہو، تحقیر تو ممکن ہے. یہ معبد آمون کے کاہنوں اور معبروں کے غرور کو توڑنے کا بہترین موقع ہے. آپ چاہیں تو اپنے خواب کی تعبیر پانے کے لیے اسی طرح مصر رہ سکتے ہیں. مجھے بھی ان سے تعبیر کی کوئی امید نہیں. بانو حضور، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. بولو. تم کہنا چاہتے ہو کہ آمون ہوتب کے خواب کی تعبیر کا حل جانتے ہو؟ جی بالکل بانو حضور. بینا روس، تم دخل اندازی مت کرو. فرمانروا کے غصے کو مزید ہوا مت دو. اس خواب کی تعبیر بہت مشکل ہے. یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یعنی اس کی تعبیر ممکن ہی نہیں. جناب، ہمیں ایک رات کی مہلت چاہیے. تم سب میرے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے. تم نے معبود کی آبرو خاک میں ملا دی. جادوگران اور معبران معبد آمون جناب فرما روا سے ایک رات کی مہلت چاہتے ہیں. مہلت کا وقت گزر چکا. سالوں بیٹھ کر کھایا اور آرام کیا تاکہ مشکل گھڑی میں چارہ جوئی کر سکیں. مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے خواب کی تعبیر چاہیے. جناب فرما روا، یہ مصر کے مشہور و معروف جادوگر اور معبر ہیں. اگر انہیں کچھ مہلت دے دی جائے تو یقیناً یہ کسی نتیجے بے جا حمایت مت کریں کاہن اعظم. یہ مٹھی بھر مفت خورے وہ جونکے اور دیمک ہیں جو محض مصر کی عوام کا خون چوسنے اور مصر کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں مشغول ہیں. یہ تو طبس کے ان آوارہ کتوں سے بھی بدتر ہیں جو بھونک کر آگاہ تو کر دیتے ہیں. آپ کو غصے سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آج یا تو یہ لوگ تعبیر بتانے کے لیے زبان کھولیں گے یا پھر تازیانوں کی ضربوں سے انہیں بھونکنے پر مجبور کر دوں گا. اور یاد رکھیں جناب آخ مہو، آج کسی کو بھی میرے غیظ و غضب سے امان نہیں مل سکے گی، لہٰذا ان کی مزید حمایت نہ کریں. آپ سے درخواست ہے کہ خود پر قابو رکھیں. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ان سب کو زندان میں ڈال دو. اب یہ اسی وقت آزاد ہوں گے جب یہ میرے خواب کی تعبیر پیش کریں گے. بانو حضور، کیا میں کچھ عرض کروں؟
क्या है? अब क्या कहना है? बानो हुजूर, मैं इस मुश्किल का हल जानता हूँ, लेकिन बताने की जसारत नहीं कर सकता। जनाब फरमा रवा निहायत गुस्से में है। तुम ख्वाब की ताबीर जानते हो? नहीं नहीं, मैं एक माहिर मुहब्बिर को जानता हूँ। बीना रोज, तुम सब कुछ देख रहे हो। अगर कुछ गलत कह दिया तो अपना काम तमाम समझो। मुझे यकीन है कि उस मुहब्बिर के पास इस मुश्किल का हल जरूर होगा। बानो हुजूर, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे भी कुछ कहने की इजाजत दी जाए। ले जाओ इन्हें। अली जनाब, हमें छोड़ जनाब, दीजिए। आँख में हो, कुछ नहीं है। क्या कर रहे हैं? ये लोग माबद आमून के काहिल हैं। इन्हें छोड़ दीजिए आली जनाब। बीना रोज आपसे कुछ अर्ज करना चाहता है। छोड़ दो इन्हें। कहो बीना रूस, सुन रहा हूं। मैं जनाब फरमा रवा की इस मुश्किल का हल जानता हूँ। तुम मेरे ख्वाब की ताबीर का हल जानते हो? जी आली जनाब। कितने शर्म का मकाम है। जाएं और जाकर नील में डूब मरे। माबद आमून के नामी गिरामी जादूगर और मुअब्बिर बेबस हैं, और ऐसे में बिना रूस हमारा साकी इस मुश्किल का हल पेश करे। खूब। तो वो कौन है बिना रूस? एक इब्रानी गुलाम जो फिलवक्त जिंदान में है। एक इब्रानी गुलाम कैदी? जनाब फरमा रवा, जब मैं और आपो पीस कैद में थे, हम दोनों ने ख्वाब देखा। तब उसी जवान कैदी ने मेरे ख्वाब की ताबीर कैद से रिहाई बताई और आपो पीस को तख्ता-ए दार पर मसलूब किए जाने का बताया। दोनों ताबीरें ठीक 3 रोज बाद वकूफ पसीर हो गई। बिना रूस, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि फरमा रवा से मजाक का क्या नतीजा हो सकता है? इत्मीनान रखिए मेरे मालिक, इत्मीनान रखिए। ये क्या कह रहा है पुतिफार? पुतिफार, ये ठीक कह रहा है मेरे खुदावंद। मेरा ख्याल है मैं उस जवान को जानता हूं। मेरे ख्वाब की ताबीर पेश करने के लिए तुम लोगों को कल तक की मोहलत दी जा रही है। चले जाएं कि मुझे आपसे नील के अतराफ में चरने वाले गायों के फजले की सी बू आ रही है। चले जाएं। मुझे कल तक अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। सुन लिया? वक्त जाया किए बगैर अभी और इसी वक्त हॉरन हूप के साथ जिंदान जावीरा जाएं और मेरे ख्वाब की ताबीर मालूम करें। उस कैदी का नाम क्या है? बआसानी समझा जा सकता है कि गंदुम के खोशों वाला ख्वाब 7 गायों वाले ख्वाब की मानिंद है। ये 7 फरबा गाय ही गंदुम की सब्ज भरी बालियां हैं, और लागर और कमजोर गाय वही गंदुम की जर्द खुश बालियां। मैंने मुतवातिर 2 रातें, 2 ख्वाब, 2 मुख्तलिफ शक्लों में देखे। अब आप लोग मेरे ख्वाब को एक बेमकसद और बेमानी ख्वाब कहकर इतनी आसानी से दामन नहीं बचा सकते। मुझे अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए।
اگر نہیں کر سکتے تو اعتراف کر لیں تاکہ پھر میں آپ لوگوں کے بارے میں کچھ سوچوں. اگر آج رات میرے خواب کی تعبیر پیش نہ کر سکے تو کل آپ سب لوگوں کو قید کروا دوں گا. بلا شبہ آپ کا خواب ایک بامقصد خواب ہے، لیکن یہ لوگ تعبیر بتانے سے قاصر ہیں. اگر تعبیر ممکن نہ بھی ہو، تحقیر تو ممکن ہے. یہ معبد آمون کے کاہنوں اور معبروں کے غرور کو توڑنے کا بہترین موقع ہے. آپ چاہیں تو اپنے خواب کی تعبیر پانے کے لیے اسی طرح مصر رہ سکتے ہیں. مجھے بھی ان سے تعبیر کی کوئی امید نہیں. بانو حضور، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. بولو. تم کہنا چاہتے ہو کہ آمون ہوتب کے خواب کی تعبیر کا حل جانتے ہو؟ جی بالکل بانو حضور. بیناروس، تم دخل اندازی مت کرو. فرماروا کے غصے کو مزید ہوا مت دو. اس خواب کی تعبیر بہت مشکل ہے. یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یعنی اس کی تعبیر ممکن ہی نہیں. جناب، ہمیں ایک رات کی مہلت چاہیے. تم سب میرے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے. تم نے معبود کی آبرو خاک میں ملا دی. جادوگران اور معبران معبد آمون جناب فرما روا سے ایک رات کی مہلت چاہتے ہیں. مہلت کا وقت گزر چکا. سالوں بیٹھ کر کھایا اور آرام کیا تاکہ مشکل گھڑی میں چارہ جوئی کر سکیں. مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے خواب کی تعبیر چاہیے. جناب فرما روا، یہ مصر کے مشہور و معروف جادوگر اور معبر ہیں. اگر انہیں کچھ مہلت دے دی جائے تو یقیناً یہ کسی نتیجے بیجا حمایت مت کریں کاہن اعظم. یہ مٹھی بھر مفت خورے وہ جونکے اور دیمک ہیں جو محض مصر کی عوام کا خون چوسنے اور مصر کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں مشغول ہیں. یہ تو طبس کے ان آوارہ کتوں سے بھی بدتر ہیں جو بھونک کر آگاہ تو کر دیتے ہیں. آپ کو غصے سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آج یا تو یہ لوگ تعبیر بتانے کے لیے زبان کھولیں گے یا پھر تازیانوں کی ضربوں سے انہیں بھونکنے پر مجبور کر دوں گا. اور یاد رکھیں جناب آخمہو، آج کسی کو بھی میرے غیظ و غضب سے امان نہیں مل سکے گی، لہٰذا ان کی مزید حمایت نہ کریں. آپ سے درخواست ہے کہ خود پر قابو رکھیں. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ان سب کو زندان میں ڈال دو. اب یہ اسی وقت آزاد ہوں گے جب یہ میرے خواب کی تعبیر پیش کریں گے. بانو حضور، کیا میں کچھ عرض کروں؟ کیا ہے؟
اب کیا کہنا ہے؟ بانو حضور، میں اس مشکل کا حل جانتا ہوں، لیکن بتانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ جناب فرما روا نہایت غصے میں ہیں۔ تم خواب کی تعبیر جانتے ہو؟ نہیں نہیں، میں ایک ماہر معبر کو جانتا ہوں۔ بینا روز، تم سب کچھ دیکھ رہے ہو، اگر کچھ غلط کہہ دیا تو اپنا کام تمام سمجھو۔ مجھے یقین ہے کہ اس معبر کے پاس اس مشکل کا حل ضرور ہوگا۔ بانو حضور، میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے کچھ کہنے کی اجازت دی جائے۔ لے جاؤ انہیں۔ علی جناب ہمیں چھوڑ جناب دیجیے۔ آنکھ میں ہوں، کچھ جناب، نہیں ہمیں کیا بچائیے۔ کر رہے ہیں یہ لوگ؟ مابد آمون کے کاہل ہیں۔ انہیں چھوڑ دیجیے علی جناب۔ بینا روز آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ چھوڑ دو انہیں۔ کہو بینا روز، سن رہا ہوں۔ میں جناب فرما روا کی اس مشکل کا حل جانتا ہوں۔ تم میرے خواب کی تعبیر کا حل جانتے ہو؟ جی علی جناب۔ کتنے شرم کا مقام ہے، جائیں اور جا کر نیل میں ڈوب مریں۔ معبد آمون کے نامی گرامی جادوگر اور معبر بے بس ہیں، اور ایسے میں بینا روز ہمارا ساقی اس مشکل کا حل پیش کرے۔ خوب، تو وہ کون ہے بینا روز؟ ایک عبرانی غلام جو فی الوقت زندان میں ہے۔ ایک عبرانی غلام قیدی؟ جناب فرما روا، جب میں اور آپو پیس قید میں تھے، ہم دونوں نے خواب دیکھا۔ تب اسی جوان قیدی نے میرے خواب کی تعبیر قید سے رہائی بتائی اور آپو پیس کو تختہ دار پر مصلوب کیے جانے کا بتایا۔ دونوں تعبیریں ٹھیک 3 روز بعد وقوع پذیر ہو گئیں۔ بینا روز، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ فرما روا سے مذاق کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ اطمینان رکھیے میرے مالک، اطمینان رکھیے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے پوتیفار؟ پوتیفار، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے میرے خداوند۔ میرا خیال ہے میں اس جوان کو جانتا ہوں۔ میرے خواب کی تعبیر پیش کرنے کے لیے تم لوگوں کو کل تک کی مہلت دی جا رہی ہے۔ چلے جائیں کہ مجھے آپ سے نیل کے اطراف میں چرنے والے گایوں کے فضلے کی سی بو آ رہی ہے۔ چلے جائیں، مجھے کل تک اپنے خواب کی تعبیر چاہیے۔ سن لیا؟ وقت ضائع کیے بغیر ابھی اور اسی وقت ہارن ہوپ کے ساتھ زندان زاویرہ جائیں اور میرے خواب کی تعبیر معلوم کریں۔ اس قیدی کا نام کیا ہے؟ اس قیدی کا نام کیا ہے؟ یوزار سیف، لیکن عبرانی زبان میں اسے یوسف کہتے ہیں۔ یہ نام میں نے کہیں سنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے ماضی میں اس نام کا ایک بچہ جناب پوتیفار کے لیے خریدا تھا۔ زندان زاویرہ، جلد چلو۔
कौन है? इतनी रात गए, क्या काम है? जनाब के दमन से कहो आमुन होतब चहारुम की जानिब से पारन पुआ हौरन हूप आया है। इंतजार कीजिए जनाब। फरमानदा हौरन हूप तशरीफ लाए हैं, दरवाजा खोल दो। हरकत करो। इतनी रात गई, क्या चीज जनाबे फरमानदा को यहाँ खींच लाई है? फर्मा रवा के हुक्म के आगे रात और दिन की कोई अहमियत नहीं। मीनारुस अब क्या गलती कर बैठे जो जिंदान का रुख किया है? नहीं, हम युजासिफ से मिलने आए हैं, जनाब फर्मा रवा के हुक्म से। ठीक है, चले। नबी खुदा जनाब युजासिफ पर दुरूद हो। तुम पर भी खुदावंद का दुरूद हो। कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? मैं हूँ बिनारूस फरामोश का एहसान फरामोश। बिनारूस, बस कर। ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। आपने मुझसे जो छोटा सा तकाजा किया था वो भी पूरा न कर सका। समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह आपका सामना करूं। तुम्हारी शर्मिंदगी बिला वजह है। तुम्हें मेरा तकाजा फरामोश करना ही था। तुम्हारी फरामोशी बगैर मसलहत के नहीं थी। यूं न सिर्फ मुझे अच्छे दोस्त भी मिले बल्कि बराए तज़किया और इबादत बेहतरीन मौका भी। बीनारूस, खैरियत, ताज जिंदा नदावीरा का रास्ता कैसे भूल गए? युजासिफ की याद कैसे आ गई? बताऊंगा। मुझे फर्मा रवाए मिस्र अली जनाब आमुन हुतब ने यहाँ भेजा है। एक ख्वाब की ताबीर मालूम करने आया हूँ। तमाम माहिर जादूगरान और मुअब्बिरान तिब्स आमुन हुतब के ख्वाब की ताबीर के आगे बेबस हो चुके हैं। अगर फर्मा रवा ख्वाब ना देखते तो शायद अब भी मुझे आप याद ना आते। खूब, तो बयान करो बिनारूस। फर्मा रवा ने ख्वाब में देखा कि 7 कमजोर लागर गायें मोटी ताज़ा गायों को निगल जाती हैं और गंदम के साथ सब्ज खुशे गंदम के साथ जद खुशों के तवस्सुस से खुश्क होकर ख़त्म हो जाते हैं। बाइज़्न इरादा खालिक यकता तावील ख्वाब मेरे ही पास है। लेकिन आपको इस ख्वाब की तावील नहीं देनी चाहिए जब तक कि आपको इस कैद से निजात ना मिल जाए। खुदावंद मताल ने इसी रोज़ के लिए मुझे इल्म तावील सिखाया है और ये शिवाय जमा मर्दी नहीं कि अदायगी कार खैर के लिए कोई उजरत या ज़मानत तलब की जाए। तुम फर्मा रवा के पास जाना और कहना 7 साल फरावानी नेमत के दरपेश हैं। इन 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और फसल काटें और इसमें से थोड़ी मिकदार खाने और काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करें और बाकी मांदा को ज़ख़ीरा कर लें। इसके बाद 7 साल कहत और खुश्क साली के दरपेश होंगे। ज़ख़ायर जमा करदा को कहत और खुश्क साली के ज़माने में इस्तेमाल में लाएं ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। खुदा की कसम इसकी यही ताबीर है। मुझे यकीन है बड़े बड़े मोहब्बत जिस ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे उसकी यही ताबीर है। मुझे यकीन है जनाब फरमा रवा ये ताबीर सुनकर निहायत खुश होंगे। हाँ, मुझे यकीन है। फिलहाल मैं इजाज़त चाहूँगा, मुझे जल्द अज जल्द वापस जाना है। जा रहे हो ताकि फिर हमें भूल जाओ भी नहीं, बिल्कुल नहीं।
मैं आज ही आप लोगों के पास दोबारा आऊंगा। जाओ, मगर अपने दोस्तों को भूल मत जाना। जरूर। खुदा नेगेदार। खुदा नेगेदार। खुदा नेगेदार। मैं जल्द वापस आऊंगा। हो ये हड्डियां और मोहरे ताबीर देने से आजिज हैं। ये मोहरे आजिज हैं या तुम? जैसा काहिन आज़म फरमाए, हम मुअब्बिरान अपनी आजिज़ी और नातवानी का एतराफ़ करते हैं। हमें इन चंद दिनों की तहकीक से सिर्फ ये मालूम हुआ है कि मिस्र के कदीम आइन और रवायात में गाय को साल से ताबीर किया गया है। तो फिर क्या? इससे मुश्किल तो हल नहीं होगी। मैं उस जवान कैदी को जानता हूँ। मुझे इस बात का खदशा है कि कहीं वो आमून होतब के ख्वाब की ताबीर न करते। क्या सुना नहीं कि उसने पहले भी बीनारूस के ख्वाब की वाज़े और सच्ची तुली ताबीर पेश की थी? मुझे तो समझ नहीं आती जनाब आँख माहू। ऐसे तो कई एक ने ताबीर ख्वाब पेश की है। इनमें से एक जुदार से भी सही। इसमें कबाहत क्या है? अहमक, तुम लोगों के होते हुए गुलाम के मध्य मुकाबिल आमून की शिकस्त कोई बुराई नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। उस जवान का नाम युजार सीफ है और वो एक यक्ता परस्त है। उसकी कामयाबी आमून की शिकस्त शुमार होगी, क्योंकि वो आमून पर एतकाद नहीं रखता। बीनारूस, ताबीर ख्वाब लाए हो या नहीं? जनाब, मैंने पहले ही अर्ज किया था ना कि वो एक बड़े पाए के मुअब्बिर है। खूब, तो बताओ। युजारसिफ ने बताया कि 7 मोटी गायें और 7 सब्ज खोशे 7 साल फरावानी नेमत की दलील है, और 7 लागर गायें और 7 खोशे जर्द खुश्क 7 साल कहत खुश्क साली की अलामत है। आफरीन, यही है, यही ताबीर मेरे ख्वाब से बेहतरीन मुताबिकत रखती है। यकीनन यही है। मैं उस इब्रानी गुलाम की हर कही हुई बात पर ईमान रखता हूं। आप उसे जानते हैं? हाँ, मैं उसके बारे में काफी कुछ जानता हूं। बीनारूस, क्या उस कैदी ने तुम्हें कैद से बचाव का कोई हल नहीं बताया? क्यों नहीं आली जनाब, उन्होंने कहा है कि फरावानी रहमत के 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और ज़ख़ीरा करें, ताकि कहत और खुश्क साली के 7 सालों में उससे इस्तेफादा किया जा सके। ये राह हल तो निहायत मुनासिब है, लेकिन गंदुम तो 7 साल तक महफूज नहीं रह सकती।
तो फिर जखीरा कैसे मुमकिन है? मुमकिन है वो कैदी इसका हल भी जानता हो। यकीनन ऐसा ही है। मैं उस इब्रानी गुलाम से मिलना चाहूंगा। उसे फिलफौर हाजिर किया जाए। इस ताबीर ख्वाब और इसके तदारक को फिलहाल मुख्फी रखिए ताकि देखें कायनान माबद क्या करते हैं। बिला शुबा इतनी दकीक और हकीमाना ताबीर आखमाहू और कायनान माबद के वजूद पर एक कारी ज़र्ब साबित होगी। यकीनन वो फरमानरवा के ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे होंगे। आखमाहू का शिकस्त खुर्दा और तहकीर शुदा चेहरा काबिल दीद होगा। युजारसिफ को लाने के लिए बग्गी और गजावे की जरूरत है। जल्दी करो, हरकत करो। खैरियत तो है। जनाब होरम हूप ने दोबारा इस खराब जावीरा को कैसे इज्जत बख्श दी? हम युजारसिफ को लेने आए हैं, अब वो आज़ाद है। जनाब आमोन होतब उनसे मुलाकात के मुश्ताक हैं। यानी तो क्या अब हम युजारसिफ को फिर नहीं देख पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाहते हैं कि युजारसिफ ताबद जिंदान में ही रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं उनकी आज़ादी तो चाहता हूं, लेकिन उनकी दूरी भी मेरे लिए इतनी आसान नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कैदी युजारसिफ की जुदाई को सहने की सकत रखता होगा। तमाम कैदी और निगहबान सभी अब तक महज उनकी वजह से ही जिंदान को बर्दाश्त किए हुए थे। बहरहाल जनाब होरम हूप को जनाब कीदामून के पास ले जाओ। दुरूद पर नबी खुदा। तुम पर भी खुदा का दरूद हो। दरूद ब जनाब होरम हूप। क्या हुआ बिना रूस? नबी खुदा, हम आपको जनाब आमोन होतब की खिदमत में ले जाने आए हैं। जनाब होरम हूप मुहाफिज़ीन कसर के फरमान दे आपकी हमराही के लिए तशरीफ लाए हैं। मैं तहमत के तीर से जख्म फूलता और दिल शिकस्ता हूँ, और जब तक मुझ पर लगी ये तहमत मिट नहीं जाती मैं जिंदान को तर्क नहीं करूँगा। लेकिन फरमा रवा ने आपको आज़ाद कर दिया है। बेहतर होगा फरमा रवा पहले मुझे तहमत से आज़ाद करवाएं, वगरना एक ख़ाइन के लिए इस जिंदान से बाहर कोई मकाम नहीं। आप खातिर जमा रखिए, फरमा रवा ने आपको बख्श दिया है, वो आपकी हिमायत करेंगे। मुझे उनकी बख्शिश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बख्शा तो गुनाहगार को जाता है। और युजार सेफ हकीम की तोहमत रफा कैसे होगी?
اپنے ارباب کے پاس جائیں اور کہیں کہ معلوم کریں کہ زران مصر کا اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالنے کا ماجرا کیا تھا۔ اگرچہ میرا پروردگار میرے خلاف کی گئی سازش سے بخوبی آگاہ ہے۔ آپ کو تو چاہیے کہ اس موقع سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ آپ باہر جا کر بھی خود سے رفت ومت کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی آزادی کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ کو آمون ہوتب کی حمایت حاصل ہے، کیا یہ کافی نہیں؟ آپ کے خیال میں آمون ہوتب ایک خائن کی کتنی حمایت کر سکتے ہیں؟ ایک خائن کا آمون ہوتب کے دربار میں کیا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے؟ آپ تو بس بنا روز سے کہتے ہیں کہ وہ زلیخا کا تمام ماجرا فرما روا کے گوشت گزار کر دے۔ زلیخا کو اپنے کیفر کردار کو پہنچنا چاہیے۔ نہیں، ان کا نام لینا مناسب نہیں۔ وہ برسوں مجھ سے محبت سے پیش آئیں اور مجھے بڑے ناز و نہم سے پروان چڑھایا۔ کیوں نہیں؟ اور پرسوں زندان میں قید بھی رکھتا۔ خدا کرے کہ وہ آپ کی درگزر اور چشم پوشی کی قدر جان سکے۔ یہ زنان مصر کا اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالنے کا ماجرا کیا ہے؟ کون سی خواتین؟ آپ بس جا کر جناب فرما روا سے اتنا کہیے گا کہ ہاتھوں کے کٹنے کا ماجرا کیا ہے، وہ تمام خواتین خود بخود سامنے آ جائیں گی۔ بہت سے ساکنین قصر اور اہل مصر کے ذہنوں میں اب بھی وہ واقعہ محفوظ ہوگا۔ اچھی بات ہے، ہم پھر خالی ہاتھ واپس جا رہے ہیں، پھر ملیں گے۔ خدا نگہدار۔ خدا نگہدار۔ اے کاش آپ ان کے ساتھ چلے جاتے اور تمام حقائق آمون ہوتب کے گوش گزار کر کے زلیخا سے انتقام لے لیتے۔ کاش۔ پریشان مت ہوئیے، وہ جلد ہی واپس لوٹ آئیں گے۔